بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں 2 رکعت فرض کی تھیں، سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔ پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اور اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال دیا۔ ایک پوچھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ برا نہیں، بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کوٹھنی پر ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 کپڑے بھی کسی کے پاس تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سما کی طرح کپڑا بدن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتباء کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ دیکھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہم عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ اور ان کے انجبانیہ والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز اس کے نقش و نگار دیکھ رہا تھا، پھر بس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔ میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ میں نے جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مصلی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھولے سے ظہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعات پر پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھرچ ڈالا، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے یہ نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنکڑی لی اور اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو اسے اپنے منہ کے سامنے یا دائیں طرف نہیں تھوکنا چاہیے، البتہ بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔